السلام علیکم جی، AVN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی بات۔ آج حق کی بات پروگرام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور آج اتنا کہ یہ بندہ مجبور ہو کے میرے پاس آیا ہے اور جس پہ قتلانہ حملہ ہوا ہے چند دن پہلے، اور حملہ ہوا ہے، اس سے پوچھوں گا کہ کیوں ہوا، کیا وجہ ہوئی، اور پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عثمان بھائی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ عثمان بھائی، آپ اتنا مجبور ہو کے آج میرے پاس کیسے آئے اور کیا وجہ بنی، کس لیے آپ پہ حملہ ہوا، کیوں ہوا، یہ تھوڑا سا بتا دیجئے گا۔ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انسان یہ دیکھو، یہ بندہ رو رہا ہے، اتنا بیچارہ مجبور ہوا ہے، یہ دیکھیں ان کی آنکھوں میں آنسو چیک کریں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مولا علی کا نوکر ہوں، امام حسین کا نوکر ہوں۔ مجھے جو ہے نا موت کا خوف نہیں ہے، مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ میں ایک ایسے کتوں کے ہاتھوں مارا جاؤں گا کہ مجھے موت آئے گی، مجھے اللہ موت دے گا، میں ایسے کتوں کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ وجہ یہ ہے کہ 2 دن عثمان بھائی کو بندوں کو پتہ ہے کس نے حملہ آپ پہ کیا ہے؟ میرے اپنے یار، ہمارا ایک کیس چل رہا ہے، 3 سال سے میرے چاچو قتل ہوئے تھے، اس پر ہم نے اس مجرم کو سزا دلا، وہ ہمارا وہاں پہ کیس چل رہا ہے 3 سال سے، تو وہ اس مجرم کو ہم نے جو ہے نا سزا دلوا دی تھی، 25 سال اس کو سزا ہوئی، پھر تقریباً 50 لاکھ روپے اس پر جرمانہ پڑا۔ یہ میری ایک چاچی ہے، یہاں کھنا پل رہتی ہے، اس کے بیٹے نے، اور اس نے جا کے وہاں پہ اسی کے بیٹے کی گواہی پر وہ مجرم گرفتار جو ہے نا، ہم نے اس کو گرفتار کروایا، اسی کی گواہی پر اس کو سزا ہوئی۔ آج جا کے یہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ قاتل بے گناہ ہے، جب جج نے اس بات کی انکوائری۔ عثمان بھائی، اتنے خون جو ہیں پتلے ہو چکے ہیں، اتنے خون نازک ہو چکے ہیں کہ ایک آپ کی سکی چاچی جو ہے وہ آپ پہ حملے کرا رہی ہے، آپ کی فیملی کو ٹراٹ کر رہی ہے، آپ کو ٹراٹ کر رہی ہے، آپ کے ابھی قتلانہ حملہ چند دن پہلے اس نے کروایا ہے، کیا اس میں آپ مار جاتے؟ کیا ان کا نقصان نہیں تھا؟ اگر یہ چیزیں وہ سوچتے تو وہ جو 3 سال پہلے اس کے شوہر میرے چاچو قتل ہوئے، تو وہ قتل کا مقدمے میں جا کے اس قاتل کے خلاف یہ بیان کیوں دیتے اس کے حق میں کہ یہ قاتل بے گناہ ہے؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بیٹا جا کے اپنے باپ کے قاتل کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ قاتل بے گناہ ہے۔ کہ قاتل جو آپ کا چاچو قتل ہوئے تھے جب، تو کیا ان نے کرایا تھا؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کرایا، میں کسی کے اوپر الزامات نہیں لگا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ بیان دیا، اس کے بعد جج نے جب انکوائری سٹارٹ کی کہ بچے کو کہا کہ بچے آپ اپنا وکیل لے کر عدالت میں آؤ، تم نے یہ غلط بیان کیوں دیا ہے؟ پہلے تمہارے بیان پر ہم نے مجرم کو سزا دی ہے، اگر وہ بے گناہ تھا تو تم نے گرفتار کیوں کروایا؟ اب جب پولیس ان کے اوپر ریڈ کر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ اپنا آپ بچانے کے لیے میرے پہ جو ہے نا میری فیملی پہ حملے کروا رہی ہے۔ میں اس لیے اس پر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مجھے 20 سال ہو گئے رہتے ہوئے، میں پیدا بھی یہیں ہوا ہوں، ٹھیک ہے، بیسک تعلق میرا کشمیر سے ہے، لیکن میں پیدا بھی یہیں ہوا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں کوئی کسی سنگل قسم کی دشمنی، میں ایک سادہ سا انسان ہوں، سوائے ان کے آج تک میں نے پہلے سمجھا کوئی ڈکیت ہے۔ میں گاڑی پارک کی پارکنگ میں، اور میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو گلی میں پیچھے 2 لڑکے آئے، پیدل تھے وہ بھی، تو 2 لڑکے آئے، انہوں نے آ کے کہا جی کہ پیچھے آواز ماری، عثمان صاحب رکو، میں نے کہا جی سر۔ جب اس نے پستول نکالا میں بھاگنے لگا، آگے گلی مڑ رہی تھی میرے گھر کی طرف، میں مڑ گیا بھاگ کے، جب میں گھر کے پاس پہنچا تو میں نے گیٹ کے اندر چلا گیا میں، ٹھیک ہے، وہ آئے میرے گھر کے پاس اور پہلے انہوں نے فائرنگ کی میرے پہ جب میں گلی سے مڑا نا، اگر شکر ہے اگر میں گلی سے مڑتا نہیں تو آج میں آپ کے اور درمیان نہ بیٹھا ہوتا۔ تو اس کے بعد گھر کے پاس جو فائرنگ ان لوگوں نے کی تھی، کیا ہوائی فائرنگ تھی یا سیدھے فائر کیے تھے؟ سیدھا کیا تھا، لیکن اگر آگے جس طرح یہ باہر گلی ہے نا، تو اس گلی کے آگے کونا مڑ رہا ہے، تو میں گلی سے آگے مڑ گیا کونے پہ، گولی سیدھی جا کے دیوار پہ لگی ہے، وہ دیوار وہیں پہ موجود ہے اس گھر کی، دوسرے گھر کی، ٹھیک ہے، وہاں جا کے کوئی اس کی دیوار کی طرف گولی لگی تو اس کی ویڈیو پڑی ہے آپ کے پاس؟ وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، میں ابھی ادھر سے آ رہا تھا۔ یہ ساتھ ویڈیو بھی چاہ رہی ہے جس دیوار پہ گولی لگی تھی، باقاعدہ اس کی یہ ساتھ ویڈیو چاہ رہی ہے، ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا، وہ ویڈیو بھی ساتھ چاہ رہی ہے، آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گھر کے پاس آ کے آدھا گھنٹہ تک وہ رات 1:30 بجے وہاں رکے رہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے باپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ میرے ترسوں کی بات ہے، اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب ڈیوٹی سے آ رہے تھے، ان کو صبح کسی نے روکا ہے، اور روک کے تو جو ہے نا ان کے اوپر بھی حملہ کروایا ہے۔ مطلب وہ شکر ہے وہ اس ٹائم نماز کا ٹائم تھا تو وہ ہو گئے، تو ان کے پیچھے، مطلب میں آپ کو صاف بتاؤں، میری فیملی کا کوئی بھی ممبر باہر جاتا ہے اس کا یہ پیچھا کرتے ہیں اور ہم پہ یہ تھریٹ کر رہے ہیں، اور یہ میں عدالت سے
मुतलका इदारों से, ख़ासकर ये जो मरीम नवाज़ साहिबा ने CCD पंजाब में बनाई है, और मैं इस्लामाबाद में तो वो नहीं है, लेकिन मैं CCD की बात करता चलो, CCD की बात करता चलूँ कि CCD अभी वो किधर है? वो जो कह रही थी मरियम नवाज स्टेट पे कह रही थी कि मैं ये जो जितने फ़रोन है, और हमारा जो DSP है उसने बोला था कि मैं अगले 5 मिनट के बाद जो है वो ये जितने गुंडे हैं इनको मुका भी सकता हूँ। और वो भी CCD बेचारी किधर है? CCD कहाँ पे है कि इन पे अभी जो हमले हो रहे हैं, ठीक है, तो इनका आके अपील करे और इनके साथ दे जी। CCD और पंजाब की जो CCD पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ और मेरी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप इक़दाम करें। हमारा केस चल रहा है अदालत में, चीफ़ जस्टिस सेशन हाई कोर्ट वहाँ पे चल रहा है। तो मैं जज साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ जो आपने वारंट जारी किए हुए हैं, इन लोगों को जो आप गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं, इनको फिल फॉर गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें, ठीक है, कि ये हमले क्यों करवा रहे हैं। मेरे और कोई दुश्मन नहीं है सिवाय मेरे, मैं ख़ानदान में और किसी का नाम नहीं लेता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, क्यों मुझे किसी पे शक नहीं है सिवाय इन माँ बेटे के, मुझे किसी पे शक नहीं है। कोई बंदा मेरा पीछा नहीं कर रहा है, ना मेरा कोई बंदा दुश्मन है, ना मेरा कोई, सिवाय इन माँ बेटे के कोई नहीं। मेरे 4 चाचू हैं, होटल पे बर्तन धोकर उन्होंने जो है ना केस लड़ा है, आज तक वो लड़ रहे हैं। और ऊपर से कल जब उनको ये चीज़ पता लगी, मेरी बूढ़ी तकरीबन 80-90 साल उनकी उम्र है, दादी जान, वो मेरे घर पे इधर ही रहती है, वो मैंने जाके सोए हुए उठाए ऊपर से रात को। वो कह रहे हैं क्या मसला है? मैंने कहा उनके मशवरे से, मैं अपने चाचुओं के मशवरे से मीडिया पे आया हूँ। मैंने 3 साल में कभी मीडिया पे नहीं आया, ना मैंने मीडिया पे इस तरह की बात की है। मैं अपनी फैमिली के मशवरे के साथ यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कोई, यार अपनी मुझे ये जुल्म बताओ। की ये इंतहा है, जुल्म की इंतहा है कि सकी चाची उसके जो मुजरम है उसको बरी कराने के चक्रों में भतीजे पे जुल्म करा रही है। ये आप देख सकते हैं, लाइव मुनाज़र आपको इस दफ़ा दिखा रही है, भाई की आप बात सुन भी रहे हैं। ये उनका भतीजा है चाची का, और चाची इन पे बेचारे पे हमला करा रही है। ये देखें, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, कोई किसी को नहीं मार सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। मेरा ईमान है, मेरा ईमान मजबूत है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो इंसान तब तक दुनिया से नहीं जाएगा। क्या अदालतों ने जो आपका पहले केस लगे हुए थे, क्या अदालतों ने आपके हक में आपको दिया? कोई अदालतों से क्या आपको तवक्का है? बिल्कुल, अदालत ने इंसाफ दिया है। अदालत को जब प्रूफ मिले अदालत ने मुजरिम को सजा दे दी। लेकिन अब जो दूसरा केस चल रहा है, ये जो दूसरे केस पे जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को, इसमें कोई अदालत आपको कोई फेम दे रही है? इस पे तो अभी देखे ना, अभी ये मुतलका तारीख है, पीछे 4 दफ़ा इन्होंने वारंट जारी किया अदालत ने और मुजरिम को गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्योंकि कोराल चौक पुलिस स्टेशन लगता है हमारा। तो वहाँ से जब उनके पास वारंट आया तो उन्होंने वहाँ पे लिख के दे दिया कि ये यहाँ से रूपोश हो गए, मतलब शायद वहाँ पे ना हुए होंगे। तो उन्होंने देख के कहा कि यहाँ पे नहीं है, किसको पकड़ें, पुलिस ने ये कहा। तो अभी अदालत ने दोबारा वारंट जारी किए हुए हैं, तो अभी हमें कोराल पुलिस से पूरी उम्मीद है कि वो इनको जो है ना पकड़ेगी और पकड़ कर अदालत में ले जाएगी। और वहाँ पे ये बताएंगे कि हमने जो 18 लाख रुपया कर्ज़ा उठा के इन मजदूरी कर करके अदालत में हमने अपने चाचू के लिए इंसाफ लेने के लिए वहाँ पे लगाए, और ये जाकर हमारा जो मुजरम है उसको बरी क्यों करवा रहे हैं, इसकी सिर्फ ये वजूहात बता दें। और दूसरी बात कि ये अगर मुझे या मेरी फैमिली को, हम लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, किसी किस्म का नुकसान हुआ, मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों से, FIA, ISI, पुलिस, आर्मी, जितने भी इदारे हैं, सबसे मेरे सबके सामने मैं ये कह रहा हूँ